نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، میں ایک مرتبہ پھر آپ تمامی حضرات کے سامنے ہوں اور اس بار انشاءاللہ عز و جل آپ کے سامنے ایک ایسی حقیقت کو واضح کرنا چاہتا ہوں جس کو آپ سن کر بار بار یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ چمار سے بھی زیادہ ذلیل دیوبھنگی قوم کس قدر جھوٹی قوم ہے اور اس مسلک کا جو خمیر ہے وہ کتنا گندا خمیر ہے۔ 1 گھنٹے کی ویڈیو دیکھنے کا موقع ملا جو پاکستان کے ایک نام نہاد مفتی عبدالوحید دیوبھنگی کی ویڈیو کو دیکھنے کا مجھے موقع فراہم ہوا۔ میں نے دیکھا جس میں اس نے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے مسلک یعنی مسلک اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ پر اس نے جو ہے بھونکنا شروع کیا، اور اس مکمل ویڈیو میں آپ دیکھتے جائیے اس نے کئی اعتراضات کیے اور کئی اعتراضات کو قائم کیا اور سوالات قائم کیے۔ تو میں یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ اس کے ایک ایک سوال کا جواب میں بہت اطمینان و سکون کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ میں دینے کی کوشش کروں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں ان کی ایک مشہور و معروف کتاب جس کو المحند علی المفند کہتے ہیں، آپ تمامی حضرات اس کتاب کا نام پھر سے سن لیجئے، المحند علی المفند۔ جس کتاب کو لکھنے کا مقصد اور اس کتاب کو لکھنے کی وجہ یہ ہوئی کہ جب سیدی سرکار امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے تمام ناپاک، غلیظ اور ملعون اکابرین پر کفر و ارتداد کا فتویٰ حاصل کیا علماء حرمین محترمین سے، تو اس کے بعد انہوں نے ایک کتاب لکھی، اور وہ کتاب لکھنے والے کون تھے سن لیجئے، ان کے خلیل احمد امبیٹھوی جو حقیقت میں ذلیل احمد امبیٹھوی ہیں، ان کی یہ کتاب موجود ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ہم آج اسی کتاب کو آپ کے سامنے رکھیں گے اور ان کے باطل ہونے، ان کے ملعون ہونے، ان کے ناپاک ہونے اور ان کے غلیظ ہونے کا بین ثبوت آپ کو میں ان کی کتاب سے دوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ میں کہیں باہر نہیں جاؤں گا، میں ان کی کتاب سے ہی آپ کے سامنے اسی المحند علی المفند کی ناپاکی، غلاظت اور اسی المحند علی المفند کا جھوٹ، مکر، فریب، دجل میں آپ تمامی سامعین کے سامنے آشکارا کروں گا انشاءاللہ۔ آپ تمامی حضرات میری اس آڈیو کو اخیر تک سنیے تاکہ آپ کو انشاءاللہ عز و جل پتہ چل سکے کہ اس کتاب میں مکاری، دجالی اور جھوٹ اور فریب کس قدر کوٹ کوٹ کر ذلیل احمق امبیٹھوی نے بھر دیا ہے۔ اور اس کتاب کو پڑھنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے، اور ان کے تمام دیگر کتب کو پڑھنے کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کا نام انہوں نے المحند نہیں رکھنا چاہیے تھا، بلکہ اس کتاب کا نام ان کو المخنث رکھنا چاہیے تھا، کیونکہ شیطانوں نے کتاب لکھی ہے تو کتاب بھی شیطانی ہی ہے، اور اس کتاب کو المخنث ہی رکھنا چاہیے تھا۔ انشاءاللہ آپ تمامی حضرات دیکھتے جائیے، میں پوائنٹ وائز کر کے انشاءاللہ میں اس کتاب کے مکر، فریب اور دجل کو آپ کے سامنے واضح کروں گا انشاءاللہ، اور بالکل اسکین پیج بھی آپ کے ساتھ سامنے لگاؤں گا تاکہ آپ اس کو دیکھ کے انشاءاللہ ایک مرتبہ آپ سوچنے پر بالکل مجبور ہو جائیں اور آپ کو یقین کامل ہو جائے کہ یہ کتاب کس قدر سے مکاری پر مبنی ہے۔ اب آپ تمامی حضرات آئیے اور ذلیل احمق امبیٹھوی کی کتاب المخنث یعنی المحند علی المفند جو سیدی سرکار امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ کتاب نایاب جو حسام الحرمین منحر الکفر والمین جو منظر عام پر اس وقت موجود ہے، اور آج تک اس کی تپش اور اس کی مار کو تمام دیابنا کے اکابر اپنی اپنی مرگھٹ میں محسوس کر رہے ہیں۔ اس کتاب کی مکاری، دجالی، کذابی اور فریب جھوٹ نمبر 1، مکاری، دجالی، فریب اور جھوٹ اس المحند المفند کا نمبر 1 میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ سماعت فرمائیے۔ یہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے فتاوی رشیدیہ، جو ابھی اسکرین پر آپ دیکھیں گے۔
فتاوی رشیدیہ اور صفحہ نمبر ہے 293۔ لکھنے والا کوئی ایرا غیرہ شخصیت نہیں ہے، ان کا قطب الارشاد ہے، ان کا غوث اعظم ہے، دیوبھنگیوں کا غوث اعظم، دیوبھنگیوں کا مولا، دیوبھنگیوں کا ہادی، اور دیوبھنگی کا ایسا ہادی جو عیسیٰ علیہ السلام سے بھی افضل ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کی کتاب ہے فتاوی رشیدیہ۔ فتاوی رشیدیہ میں اس سے ایک سوال ہوا کہ عبدالوہاب نجدی کیسے شخص تھے؟ سوال کرنے والے نے یہ سوال کیا، تو اب ان کے رشید گنگوہی جو ان کے قطب الارشاد ہیں، ان کا جواب آپ ملاحظہ کر لیں۔ اسکرین پر آپ دیکھیں وہ جواب، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں بات آئے گی کہ انہوں نے کیا لکھا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اس کے عقائد عمدہ تھے، وہ عامل بالحدیث تھا، وہ شرک اور بدعت کو اکھاڑنے والا تھا، اور وہ حنبلی مسلک کا ماننے والا تھا۔ یہ چار باتیں اس پر واضح دلیل ہیں کہ عبدالوہاب نجدی رشید احمد گنگوہی کے نزدیک متبع سنت تھا، سچا سیدھا نیک مسلمان تھا، اور شرک اور بدعت کو اکھاڑنے والا تھا، اور عامل بالحدیث تھا، یعنی حدیث پہ عمل کرنے والا تھا۔ لیکن اب آئیے المخنث یعنی المہند میں جو ذلیل احمق انبیٹھوی نے مکاری کی ہے اور جھوٹ بولا ہے، اور کیوں نہ بولے جھوٹ، چونکہ ان کا مذہبی جھوٹ مکر اور دجل پر مبنی ہے۔ اب آئیے اسی المہند، اسکرین پر آپ کتاب دیکھیں، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 52 اور 12واں سوال ہے، اور اسی عبدالوہاب نجدی کے تعلق سے یہ سوال ہوا تھا۔ سوال سنیے۔ محمد بن عبدالوہاب نجدی حلال سمجھتا تھا مسلمانوں کے خون اور ان کے مال و آبرو کو، اور تمام لوگوں کو منسوب کرتا تھا شرک کی جانب، اور سلف کی شان میں گستاخی کرتا تھا۔ اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ بقول ذلیل احمق انبیٹھوی کے، یعنی خلیل احمق انبیٹھوی کے، کہ علماء حرم نے جو سوال کیا تھا، اس سوال میں ہی یہ واضح ہے کہ وہ عبدالوہاب نجدی جو تھا وہ شان میں گستاخی کرتا تھا اکابرین کے، اور اسلام میں قتل و قتال کرتا تھا۔ اس پر تمہارا کیا رائے ہے؟ یعنی اس کو تم کیسا سمجھتے ہو؟ تو اب جو دیوبھنگی جماعت کی جو سب سے یہ مستند کتاب المخنث موجود ہے، المہند، اس کو آپ دیکھیں یہ کیا لکھتا ہے۔ یہ لکھتا ہے، جواب بہت لمبا ہے، میں نے جواب کا وہ کیا کہتے ہیں، میں اس کو یہ کر کے چھوٹا کر کے اس جواب کو دینے کی کوشش کرتا ہوں، آپ دیکھیں، لیکن میں پڑھوں گا ضرور۔ وہ کہتا ہے کہ اب رہا مسلمانوں کی جان و مال و آبرو کا حلال سمجھنا، سو یہ ناحق ہوگا یا حق؟ پھر اگر ناحق ہے تو یا بلا تعویل ہوگا، جو کفر اور خارج از اسلام ہونا ہے۔ خیر، اس سے پہلے اس نے کیا لکھا ہے؟ ہمارے نزدیک ان کا حکم وہی ہے جو صاحب در مختار نے فرمایا ہے، اور خارج ایک جماعت ہے جو شوکت والی، جنہوں نے امام پر چڑھائی کی تھی تعویل سے کہ امام کو باطل یعنی کفر یا ایسی معصیت کا مرتکب سمجھتے تھے جو قتال کو واجب کرتی تھی، اور اس تعویل سے یہ لوگ ہماری جان و مال کو حلال سمجھتے اور ہماری عورتوں کو قید بناتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں ان کا حکم باغیوں کا ہے، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ ہم ان کی تکفیر صرف اس لیے نہیں کرتے کہ یہ فعل تعویل سے ہے۔ اچھا، اس کے بعد جیسا کہ ہمارے زمانے میں عبدالوہاب کے تابعین سے سرزد ہوا کہ نجد سے نکل کر حرمین شریفین پر متغلب ہوئے اپنے کو حنبلی مذہب بتاتے تھے، مگر ان کا عقیدہ یہ تھا کہ بس وہی مسلمان ہیں، اور جو ان کے عقیدے کے خلاف وہ مشرک ہے، اور اسی بنا پر انہوں نے اہل سنت اور علماء اہل سنت کا قتل مباح سمجھ رکھا تھا۔ اب اس ذلیل احمق انبیٹھوی نے کیا کیا؟ کہا کہ جو فتاوی شامی میں، یعنی کہ حضرت علامہ امام عابدین شامی کا جو موقف ہے ان کے نزدیک کہ وہ ایک بدبخت انسان تھا، وہ کمبخت تھا، وہ مردود تھا، وہ مسلمانوں کو قتل کرتا تھا، علماء اہل سنت کو قتل کرتا تھا، اور لوگوں کی شان میں گستاخی کرتا تھا، تو وہ ایسا تھا۔ اب آپ تمامی حضرات فیصلہ کریے، اور میں صرف دیوبھنگی چمار سے زیادہ ذلیل اس مسلک کی کتاب پر میں ایک سوال کہتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ رشید گندگوہ نے کہا کہ وہ عامل بالحدیث تھا، حنبلی مسلک کا تھا، وہ متبع سنت تھا، شرک اور بدعت کو اکھاڑنے والا تھا، اور ذلیل احمق انبیٹھوی نے المہند میں لکھا کہ وہ فاسق تھا، اور ایک تعویل سے وہ کافر ہوتا ہے،
اور وہ شخص ایسا تھا جو مسلمانوں کو قتل کرتا تھا، عورتوں کو بندی بناتا تھا، اور علماء اہل سنت کی شان میں گستاخی کرتا تھا، اکابرین کی شان میں گستاخی کرتا تھا، اور لوگوں کو قتل کیا کرتا تھا۔ تو اب مجھ سے صرف ایک سوال دیوبندی چمار سے زیادہ ذلیل جو لوگ ہیں، خاص کر کے مفتی عبدالواحد سے میں کہنا چاہوں گا کہ اب بتاؤ کہ فتاوی رشیدیہ جو ہے وہ کسی دوغلے انسان نے لکھا تھا، یا ذلیل احمق بیٹھوی نے جو کتاب المہند لکھا ہے، یا یہ دوغلا انسان تھا کہ دونوں تمہارے مسلک کا اکابر ہے، دونوں تمہارے مسلک کا بہت ہی بڑا عالم ہے۔ اب مجھے فیصلہ کر کے بتاؤ کہ دونوں میں سچا کون اور جھوٹا کون۔ یہ مکاری نمبر 1 میں نے پیش کیا، اب انشاءاللہ میں مکاری نمبر 2 پیش کرنے لگا۔ اب تمامی حضرات آئیے ایک مرتبہ پھر میں ذلیل احمق بیٹھوی کی مکاری، دجالی، فریب اور جھوٹ نمبر 2 آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ المخنث جو کتاب انہوں نے لکھی ہے اس میں کتنا جھوٹ اور کتنا مکر اور فریب سے کام اس مولوی نے لیا تھا۔ اگر اپنا عقیدہ جو ان کی کتابوں میں موجود ہے، اگر یہ اپنا عقیدہ المخنث میں لکھ دیتا تو مجھے یقین تھا کہ لوگ اسے جوتی مارتے، لیکن اس نے لکھنے کی ہمت نہیں کی۔ آئیے میں ذرا دکھاؤں آپ کو اس کی مکاری نمبر 2۔ یہ میرے ہاتھ میں ہے تقویت الایمان، اور یہ چھپی ہے دارالکتاب دیوبند یوپی سے، اس کا صفحہ نمبر ہے 77۔ اسماعیل قتیل، اس کذاب اعظم، اس دجال زمانہ کی یہ کتاب، جس کو خود اس کا قطب الارشاد کہتا ہے کہ اس کتاب کو رکھنا عین اسلام ہے، اور اس کتاب کو پڑھنا عین اسلام ہے، اور اس پر عمل بھی کرنا عین اسلام ہے، اور اگر اس کتاب اور اس کے مصنف کو کوئی برا کہتا ہے تو وہ خود مردود اور ملعون اور کافر ہے۔ اس نے لکھا ہے اپنی کتاب فتاوی رشیدیہ میں، سنیے یہ کیا کہتا ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ یعنی تمام انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں، جو بہت بزرگ ہے وہ بڑا بھائی ہے، اس کے بڑے بھائی کی سی تعظیم کرو، باقی سب کا مالک اللہ ہے، عبادت اسی کی کرنی چاہیے۔ اب اس کے بعد لکھتا ہے معلوم ہوا کہ جتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں، خواہ انبیاء ہوں یا اولیاء ہوں، وہ سب کے سب اللہ کے بے بس بندے ہیں اور ہمارے بھائی ہیں، مگر حق تعالیٰ نے انہیں بڑائی بخشی تو ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہوئے۔ ہمیں ان کی فرما برداری کا حکم ہے کیونکہ ہم چھوٹے ہیں، لہٰذا ان کی تعظیم انسانوں کی سی کرو۔ اب سنیے، یہ لکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم تک، چونکہ یہاں لفظ انبیاء موجود ہے، خواہ انبیاء ہوں یا اولیاء ہوں، سب کے سب اللہ کے بے بس بندے اور ہمارے بھائی ہیں۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس نے کہا کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، اللہ نے ان کو بڑائی دی ہے تو ہمارے بڑے بھائی ہیں اور ہم ان کے چھوٹے بھائی ہیں، ان کی تعظیم انسان کسی کرنی چاہیے۔ معاذ اللہ رب العالمین ثم معاذ اللہ۔ جبکہ یہ موضوع بحث نہیں ہے کہ تعظیم کیسی ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارا یقین اور ایمان ہے کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ عزت اور عظمت کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ یہ ان کی ایک کتاب ہے جس کا میں نے حوالہ پیش کیا، تقویت الایمان۔ اب دوسری جانب اسی مولوی ذلیل احمق انبیٹوی کی مکاری، دجالی آپ بھی سماعت فرماتے چلیے تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ ملعون مسلک اور یہ ملعون غلیظ مسلک جو ہے کس طرح سے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین پاک کو ان لوگوں نے نقصان پہنچایا ہے، اور سرکار کی ذات مبارکہ پر کس طرح سے انہوں نے طعن و تشنیع کی ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں ہے المہند علی المفند، جو ان کی کتاب کا میں آپریشن کر رہا ہوں اس وقت، اس کا صفحہ نمبر ہے 62۔ اس ملعون سے یعنی ذلیل احمق بیٹھوی سے سوال ہوا بقول ان کے، جبکہ میں پورے ذریت دیوبند کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ اگر ان کے یہاں چاہے وہ رائے ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ نجدی ہو، سہارنپوری ہو یا ندوہ کا کوئی کیڑا ہو، اور خاص کر کے مفتی عبدالواحد قریشی کو، جس نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بھونکنے کی کوشش کی ہے، اگر کسی چکلے کا پیداوار نہ ہو تو ان تمام علماء حرمین محترمین کے نام بتائے جنہوں نے یہ سوالات کیے تھے، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ سوال کا جواب نہیں دے سکے گا۔ اب آئیے جو 17واں سوال ہوا تھا وہ کیا ہوا تھا سن لیجیے
کیا تم اس کے قائل ہو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بس ہم پر ایسی فضیلت ہے جیسے بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی پر ہوتی ہے؟ اور کیا تم میں سے کسی نے کسی کتاب میں یہ مضمون لکھا ہے؟ سنیے، میں نے پچھلی بار آپ کو بتایا کہ تقویت الایمان میں اس کا مولوی کیا لکھتا ہے کہ وہ ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہیں، ہم اللہ نے ان کو بڑائی بخشی اس لیے وہ ہمارے بڑے بھائی ہوئے، ہم ان کے چھوٹے ہوئے، ان کی تعظیم انسان کسی کرنی چاہیے۔ اب یہ ذلیل احمق بیٹھوی کی مکاری اور دجالی دیکھیے المہند میں، یہ لکھتا ہے ہم میں اور ہمارے بزرگوں میں سے کسی کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہے۔ دیکھیے سب سے بڑی دجالی، جبکہ تقویت الایمان میں یہ موجود ہے، اور ہمارے خیال میں کوئی ضعیف الایمان بھی ایسی خرافات زبان سے نہیں نکال سکتا، اور جو اس کا قائل ہو کہ نبی کریم علیہ السلام کو ہم پر بس اتنی ہی فضیلت ہے جتنے بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی پر ہوتی ہے، تو اس کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ دائرہ ایمان سے خارج ہے۔ سن لیجئے، اب یہ بتائیے اس ذلیل احمق بیٹھوی کی مکاری اور دجالی کو آپ دیکھیں کہ یہ صاف صاف کہتا ہے کہ ہمارے کسی بزرگ میں یا ہمارے کسی کتاب میں یہ بات موجود ہی نہیں ہے، جبکہ تقویت الایمان میں یہ ناپاک اور غلیظ عبارت موجود ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھونکتے ہوئے اس کذاب اعظم دجال زمانہ اسماعیل قتیل نے لکھا کہ وہ ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہیں، ہم پر صرف فضیلت اتنی ہے کہ ان کو بڑائی اللہ نے بخشی تو وہ بڑے بھائی ہوئے، ہم ان کے چھوٹے بھائی ہوئے، اور یہ کہتا ہے کہ نہیں ہمارے کسی اکابر نے یا کسی عبارت میں یہ بات موجود نہیں ہے۔ ہم ایسے لوگوں کو کافر سمجھتے ہیں جو اپنی کتابوں میں یہ سب لکھتے ہیں، ہمارے یہاں یہ ہے ہی نہیں۔ اب میں پھر دیوبندیوں سے سوال کرنا چاہوں گا کہ صرف دو سوال۔ ایک سوال یہ ہے کہ اسماعیل قتیل جھوٹا تھا یا ذلیل احمق بیٹھوی جھوٹا تھا، یا دونوں میں سے کون سا دوغلا تھا؟ ذلیل احمق بیٹھوی خلیل احمد بیٹھوی دوغلا تھا یا اسماعیل قتیل دوغلا تھا جس نے لکھا اور جس نے چھپایا؟ میرے سوال کا جواب ضرور مرحمت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہمارا رد وہابی یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنے کا طریقہ ملاحظہ فرمائیں۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، انشاءاللہ ہماری رد وہابیت پر جتنی بھی ویڈیو ہے آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے مل جائے گی۔ السلام علیکم۔